السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر نماز فجر کی پابندی اور اس کے فوائد و ثمرات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نماز کے عمومی فوائد و فضائل بہت کثرت سے قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن یہ خاص طور پر نماز فجر کے بارے میں جمع کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ، تاریکیوں میں مسجد جانے والوں کو بروز قیامت مکمل نور حاصل ہوگا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 561 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ دوسرا فائدہ، نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 574، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسرا فائدہ، جہنم سے نجات۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 634، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ چوتھا فائدہ، نماز فجر پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ، حج اور عمرے کے برابر ثواب۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 586، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج و عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ چھٹا فائدہ، پوری رات تہجد کا ثواب۔ مسلم شریف حدیث نمبر 656، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت کی ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ ساتواں فائدہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا چاند تھا، پھر فرمایا، اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 573۔ آٹھواں فائدہ ہے، فجر کی سنت موقدہ دنیا و معافیہ سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 725، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ 9واں فائدہ، کہ اجر اتنا عظیم کہ اگر لوگوں کو اس کے ثواب کا صحیح پتہ چل جائے تو لوگ رینگ کر بھی اس کے لیے ضرور حاضر ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 721 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ عشاء اور فجر میں جو کچھ اجر و ثواب ہے، لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو حبوا، اگر انہیں اس کا علم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ہاتھوں اور گھٹنوں یا سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جا کر پہنچے۔ 10واں فائدہ، فرشتوں کی رفاقت۔ سیدنا میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے، بے شک فرشتہ اپنا جھنڈا اٹھائے سب سے پہلے مسجد جانے والوں کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ واپس گھر داخل ہونے تک اس کے ہمراہ رہتا ہے۔ 11واں فائدہ، رات اور دن کے فرشتوں کا نماز فجر کے وقت جمع ہونا۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 648 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نماز فجر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ 12واں فائدہ، باجماعت نماز فجر اور عصر پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی گواہی اور شفاعت۔ چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم ویسألهم ربهم وهو عالم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون فاغفر لہم یوم الدین۔ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں، ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ 13واں فائدہ، فرشتوں کی دعا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1251، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ 14واں فائدہ، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ سب کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر فجر کی نماز۔ وما علینا الا البلاغ۔